अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरशद अहमद राना, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं अमारात न्यूज़ पर सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान में हम अपने उन मेहमान दोस्तों को बुलाते हैं जिन्होंने अमारात में रहते हुए, ओवरसीज़ में रहते हुए वतन अजीज़ का सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने पेश किया हो। हमारे आज के मेहमान बेशुमार खूबियों का मालिक, एक मेहनती इंसान है। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। जनाब अब्दुल मजीद मुगल साहब। जी अब्दुल मजीद मुगल साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। हमारे नाज़रीन को आप ये बताइएगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तल्लुक़ पाकिस्तान के किस शहर से है, और बसिलसिला रोज़गार आप ओवरसीज़ कब और कैसे? ये हम गांव के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट पिंडी, तहसील कोटा। और हमारे गांव का नाम है बुराहयाल। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बुराहयाल से ली है, और इसके साथ मिडल जो है वो एक बखड़ाल आगे गांव आता है, वहाँ से की है। और हाई जो है वो नारा मुडो करके, जहाँ से माशाल्लाह आपको इतना पता है या नहीं है, लेकिन जर्नल वगैरह बहुत वहाँ से आलमोस्ट निकलते हैं। तो वहाँ से हाई स्कूलिंग की, और गार्डन कॉलेज लियाकत बाग पिंडी से मैंने FA किया। उसके बाद मैंने कुछ पाकिस्तान में बिजनेस शुरू किया था। तो वो बिजनेस के बाद मैं 81 में इराक चला गया। वो कहा कि 81 में मैं जब इराक चला गया तो एज ए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर गया हूँ। तो वहाँ मेरा ऐसे होता है, जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी काम किया है मैंने अपना समझ के काम किया है। तो वहाँ जब उस मालिक ने देखा है बड़ा इंटरेस्ट है, तो आपकी दुआ से जो मैं जो जितने भी इलेक्ट्रिशियन जब गए थे उनका सब का मैं 1 साल के अंदर हेड बन गया था। तो वहाँ 5 साल मैंने इराक में काम किया, नजफ में। हमारा मेन ऑफिस शहर सादो बगदाद में था। तो जिस टाइम हेड बन गया तो आप ये अंदाजा कर लें कि आखिरी आदमी मैं रह गया था, जो मतलब जो मालिक था रशीद हमीम अल्लाफी था, जो सद्दाम का मतलब रिश्तेदार भी था। तो उसने क्या कहा, अगर मजीद साहब अगर आप पेमेंट रेमिटेंस बंद हो गई थी, तो पेमेंट अगर आप अरेंज कर सकते हैं भेजने के लिए, तो आप हमारे पास बहुत काम है, आप हमारे पास रह जाए। अकेला आदमी 500 आदमी में से, लेकिन वो आपको पता है कि अकेला आदमी का रहना बड़ा मुश्किल है। तो 85 में मैं फिर वापस आ गया पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद मुगल साहब, आपने हमें ब्रीफिंग दी, अपने बारे में आपने बताया। वेलफेयर के हवाले से आपका नाम किसी तारफ का मुताज नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोई भी इवेंट हो, कोई भी सूरत हाल हो, हत्ता कि पाकिस्तान में भी जब भी वतन अजीज़ ने हमें पुकारा, आपने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। वो चाहे सैलाब हो, चाहे ज़लज़ले की सूरत हाल हो, या कोई खुदा न खास्ता और कोई नागहानी सूरत हाल, आपने हमेशा भरपूर अंदाज में वतन अजीज़ की आवाज़ पे लब्बैक कहा। जैसे कि पहले जिक्र का, जो मैं जिस कंपनी में काम करता था, काम करने के साथ साथ क्यों चीटिंग, किसी को धोखा देना मेरा शुरू से लेके ऐसे सेवा नहीं है। तो मैंने जो मालिक था कंपनी का, इराकी था, उसकी कंसर्न के साथ उससे पूछ के इजाज़त काम भी करता रहा। पैरेलल मैंने अपना काम स्क्रैप में शुरू किया। स्क्रैप से साथ शुरू करने के साथ साथ जब मैं 96 में ये कंपनी एस्टेब्लिश की, बिन स्टेफान बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग के नाम से, उससे बल्कि मैं आपको इस तरह बता देता चाहता हूँ शॉर्टकट में, जब मैंने स्क्रैप का काम जो शुरू किया उसका नाम रखा था रावलपिंडी स्क्रैप ट्रेडिंग, उसके नाम से। उसके पहले जब थोड़ी सी अच्छी सेटिंग हो गई है तो मैं फर्नीचर में चला गया। जो फर्नीचर का जो मैंने एमिग्रेशन शाहजहाँ रोड में एमिग्रेशन का शोरूम बनाया, उसका नाम भी रखा था रावलपिंडी फर्नीचर ट्रेडिंग। उसके साथ मैंने 96 में जाके फिर ये बिन स्टेफान बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग के नाम से मैंने ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी शुरू की है। जब ये कंपनी शुरू की तो शुरू में मैंने इसके कुछ वीज़े निकाले थे 60, फर्स्ट बैच जो मैंने इस कंपनी, अभी
500-600 بندہ کام کرتا ہے. تو اس نے جو 60 ویزے نکالے تو میں نے جناب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ڈیمانڈ بھیجنی تھی تو آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے کونسلیٹ کے تھرو ہمیں لیٹر وغیرہ دینا پڑتا ہے. اس کی انسپیکشن کے لیے جناب محترم ہمارے بڑے میں بڑا ان کی مطلب احترام بھی کرتا ہوں, ان کی کیا شکریہ بھی یعنی تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں کہ وہ آئے میری کمپنی میں, انہوں نے میرا آفس میرا چیک کیا, ابو شغارہ میں ہوتا تھا, تو انہوں نے وہ ڈیمانڈ لیٹر بنا کے دیا, میں نے پاکستان میں بھیجا. تو وہاں سے میرا جو ہے نا ان کے ساتھ دوستی آنا جانا شروع ہو گیا. تو گاہ گاہ دعا سلام رہتی تھی ان کے ساتھ. تو جس ٹائم ایک دفعہ اچانک انہوں نے ٹیلیفون کیا کہ میں تو اتنا کمیونٹی میں زیادہ کسی کے ساتھ اتنی واقفیت نہیں تھی, تو انہوں نے یہ بنگر صاحب تھے اور بھی ان کے جانے والے بہت تھے, تو یہ داد جو انسانیت کی ویلفیئر کا یا انسانیت کے یہ اس لائن میں لے کے آنے والے, میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ رئیس صاحب مجھے لے کے آنے والے ہیں اس میں. تو ان کے ساتھ میں نے جو یونائٹڈ فرم بنا آپ کو پتہ ہے اس میں نے بڑا ایکٹیو رہا. اس کے ساتھ ساتھ دبئی میں بھی ایز اے وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا, جو دبئی کیا کہتے ہیں نہیں دبئی جو ہماری سوشل سینٹر ہے دبئی کا, اس میں بھی لڑے الیکشن لڑے, اور شارجہ میں باقاعدہ سوشل سینٹر میں ایز اے لیگل سیکرٹری بھی رہا 4 سال تک آلموسٹ. تو اس طرح دن بدن وہ جو رئیس صاحب نے مجھے اس میں لے کے آئے انسانیت میں, اصل میں جب اس میں میں نے قدم رکھا تو جو انسانیت کی خدمت کر کے سکون ملتا ہے اس سے میرے دل میں اور زیادہ جذبہ پیدا ہوتا گیا, اور جو کہ آج تک وہ مجھے دن بدن آگے ہی لے کے جا رہا ہے. اور بڑا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائے گا کہ پاکستان سے جو انویسٹرز یہاں پہ آنا چاہتے ہیں بالخصوص متحدہ عرب امارات میں, اور آ کر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں, آپ کا یہاں پہ بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے یہاں پہ مارکیٹ میں, کیا آپ ایڈوائز کریں گے نئے آنے والوں کو؟ جی, تو اصل میں میرے بھی کچھ دوست ہیں پاکستان سے بہت آئے ہیں, بلکہ مجھے کبھی کبھی گھر سے ایسے کہتے ہیں کہ آپ ایک آفس بنا لیں بزنس کا جس کو گائیڈ لائن دیں. تو میں نے میرے کچھ دوست احباب آنا چاہتے تھے, میں نے ان کو بڑے اچھے مطلب گائیڈ لائن دی ہے کہ بیسک سے, کیونکہ ہماری جو کنٹری کا آپ کو پتہ ہے کہ سکہ جو ہے بڑے کمزور ہے, تو وہ وہاں سے اگر ابھی کے حساب سے دیکھیں 45 کا 1 درہم بنتا ہے, تو 45 لاکھ کے یہاں 1 درہم بنتا ہے. تو میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان کو اس طرح کا ایڈوائز کیے بیسک سے جائیں, نہ کہ ٹاپ لیول سے. تو بیسک سے جو سٹارٹ لیتا ہے لو اوور ایکسپینس کے ساتھ, تو اس میں ایک بیسک ہے کامیابی کا, اس میں راز ہے, یہاں پر وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اس طرح ہے کہ جو بھی اگر یہاں بزنس کرنا چاہتا ہے وہ بڑے منیمم اس سے سٹارٹ لے, اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا اسے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے, امیدی جو ہے نا آپ کو آگے لے کے جائے گی. آلویز تھنک پازیٹیو, ول بی ہیپن پازیٹیو. تو ہمیں پہلے بھی امید تھی, لیکن اللہ کے کاموں میں کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. ادروائز آج کچھ دبئی کا کچھ اور ہی ماحول ہوتا, لیکن انشاءاللہ جو کمی جو انہوں نے 21 میں کیا ہے, یہ شیوخ کو میں داد دیتا ہوں کہ ان میں بڑی ایمانداری, مخلصی, اور اپنے ملک اور بلکہ دوسری کنٹری کو کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس میں بھی بڑھ چڑھ کے مدد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت بھی ڈالتا ہے. تو نیکسٹ 2021 جو آ رہے ہیں انشاءاللہ مجھے پکی امید ہے کہ ہم لوگ دنیا میں اس کا پھر ایک چرچا اور نام ہوگا, وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. 19 کا بڑا زور رہا ہے پچھلے دنوں, ابھی تک پوری دنیا جو ہے اس کے جو ہے اثرات سے بچ نہیں پائی. پوری دنیا اس سے ہے کہ یو ای نے تو اس پہ بڑی جلدی ماشاءاللہ قابو پا لیا اور بے شمار ایسے اچھے اقدامات کیے. اس میں دیکھیں ایک تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہر نیشنل مکس نیشنلٹی ہے, اور خاص کر یہاں پر رول ریگولیشن کی فرسٹ پرائرٹی ہے, پیس ہے, امن ہے.
ہر آدمی ایک کال کے اوپر اس کو اوبے کرتا ہے. جو یہاں کی مین ڈیوٹی ہے کہ جو قانون کی پاسداری کرتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ کووڈ-19 کے اوپر زیادہ کنٹرول ہوا ہے. 19 آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ہمارے پاکستان میں جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ بے شمار دفعہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ دعوت دے چکی ہے کہ آپ لوگ پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کریں. تو وطن عزیز سے دور ہیں آپ, ماشاءاللہ یہاں پہ بڑا آپ نے لوگوں کو روزگار دیا, گورنمنٹ کو ٹیکسز بھی دے رہے ہیں. پاکستان کی آواز میں لبیک سر کہیں گے آپ؟ میری جب سے میں آیا ہوں, بلکہ میں نے کیا بھی ہے, اور مجھے فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے, سدا ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا ہے. تو اگر آدمی سیٹل ہو جاتا ہے نا, تو اس کو پہلے چاہیے اپنے ملک میں جو کہ فار ایور ہے, آپ کے نسل در نسل وہ انویسٹمنٹ رہے گی. جو فارن میں انویسٹمنٹ ہے وہ گاڈ نوز کل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. تو جس طرح کہ میں نے اپنی میں ایک مثال دوں گا, جس ٹائم 2001 میں لوگ پاکستان میں یا دنیا میں بیچ بچا کے دبئی میں انویسٹ کرتے رہے, اس ٹائم میں جو ہے پاکستان میں انویسٹ کرتا رہا ہوں, جس کا آپ کو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ مجھے 1000 یا 2000% پرافٹ پاکستان میں ملا ہے.